نہ چیلنج کرنا کہ ہم تمہیں گھر کے جانوروں کی فضیلتیں سنائیں اور پھر تجھے غش آئے. جانور تو پھر بھی سانس لیتے ہیں, زندگی ہے ان کے پاس. جانور تھے, سانس لیتے تھے, زندگی تھی. علی کے ہاتھ میں ایک لوہے کا ٹکڑا تھا. شیرازی بادشاہ زمانہ تلوار کہتا تھا, علی ذوالفقار کہتے تھے. کتابوں کا انبار ممبر پہ لگاؤں گا, بہت سی جنگیں ایسی ہیں جہاں پہ جا کے علی قبضہ تلوار پہ ہاتھ نہیں رکھتے تھے. علی ذوالفقار کو ہوا میں چھوڑ دیتے تھے. ذوالفقار ہوا میں لہراتی ہوئی آتی تھی, 3 گردنیں کاٹتی تھی, 4تھی چھوڑ دیتی تھی, 6 کاٹتی تھی, 7ویں چھوڑ دیتی تھی, 10 کاٹتی تھی, 11ویں چھوڑ دیتی تھی. مالک اشتر نے قدموں میں بیٹھ کے کہا, یا علی یہ تیری تلوار گردنیں چھوڑ کے کیوں چلتی ہے؟ فرمایا گردنیں چھوڑ کے نہیں چلتی, شجرے دیکھ کے چلتی, نسلیں دیکھ کے چلتی. آئے ہائے ہائے, کیا جنت کا ماحول, کیا جنت کا ماحول. پیار تو یہ تو بے جان کے فضائل سنائیں تو لوگ پریشان ہو جائیں. یہ سانس تو نہیں لیتی تھی نا, لیکن بہت سو کے سانس لے لیتی تھی. خود سانس نہیں لیتی تھی, اسے دیکھ کے بہت سے سانس خشک ہو جاتے تھے, اکھڑ جاتی تھی سانسیں اس کو نیام کے بستر سے اٹھتے ہوئے دیکھ کے. یہ نیام کے بستر پہ سر رکھ کے سوتی تھی تو سارے ہی سوتے تھے. واللہ با حسین 2 بادشاہ کے علم ہے, پوری مجلس سے آئی ہے صرف علی کی ذوالفقار سنانے کے لیے. ایک جنگ پہ دشمن علی کے قبضے پہ تھا, علی نے اس کے سینے پہ پاؤں رکھا. اس نے کہا, یا علی آپ تو کریم ہیں, آپ سے جو مانگے وہ دیتے ہیں, کچھ میں بھی مانگنا چاہتا ہوں. نے کہا بول کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا اپنی ذوالفقار دے دیں, اپنی تلوار دے دیں. اب علی کی دہلیز سے کوئی خالی جائے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. علی نے ذوالفقار کو ریت پہ پھینکا, اٹھا, اٹھا. اس نے ذہن میں سوچا کہ جلدی سے تلوار اٹھاؤں گا, الٹا وار علی پہ کروں گا. پھرتی سے اٹھا, ہاتھ تلوار پہ نظر علی پہ, ہاتھ تلوار پہ نظر علی پہ, ہاتھ تلوار پہ نظر علی پہ. زور لگا رہا ہے, اٹھ نہیں رہی, زور لگا رہا ہے, ہل نہیں رہی. جب زور لگا کے تھک گیا تو وہی ہاتھ علی کے قدموں پر رکھ دیے, رکھ کے لگا, یا علی معاف کیجئے گا, ہزاروں دفعہ اس تلوار کو آپ کی انگلیوں پہ لہراتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے پورا زور لگایا, یہ ہلی کیوں نہیں؟ علی نے چہرے پہ ہاتھ مار کے کہا, بدبخت, میں نے تلوار دی تھی, اپنا بازو تو نہیں دیا. میں نے تلوار دی تھی. وہیں پہ کسی شاعر نے کہا, کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. حجت کا اختیار یہ تھا. بس ختم کروں اور یہیں پہ 2 جملے سن لینا. یہ تھا اختیار حجت. امام حسین مکہ سے نکل کے کربلا پہنچ گئے, اور حسین کربلا میں جا کے اختیار حجت بتا رہا تھا. اگلا اختیار کسے دے دیا؟ اپنے وقت کے علی کو. یہی پہ جملہ سنیے گا, بہت کم ہوتے ہیں اس بادشاہ کے فضائل منبر سے پڑھے جاتے ہیں. میں شہزادے کا فضائل پڑھنے لگا ہوں, آؤ میرے ساتھ مل کے دہلیز عصمت پہ سجدہ کریں. ملعون یزید شام میں رہتا تھا, اور اس نے مدینے میں بیٹھے ہوئے حسین سے بیعت کا مطالبہ کر لیا. آج زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ سجاد خون روتے تھے, سجاد لہو روتے تھے, شاید سجاد ہر وقت صرف روتے ہی تھے. اختیار حجت بتانے لگا ہوں. یہ تھی سجاد کی بہادری, یہ تھی سجاد کی طاقت. اس جملے پہ نوجوان سے کیا بچے سے دل سے داد نکلے گی, کیونکہ یہ محنت کا جملہ نہیں, عطا کا جملہ ہے. جملہ خود بولے گا کہ میں شہزادی کی عطا ہوں. مجھے 14 کی طہارت کی قسم, جس یزید نے مدینے میں بیٹھے ہوئے حسین سے بیعت کا مطالبہ کر لیا تھا, پورا 1 سال سجاد اس کے قید خانے میں بیٹھا رہا, اس نے سجاد سے بیعت کیوں نہیں مانگی؟ اسے امام کی بیعت چاہیے تھی نا.
تو وہ سجاد سے بھی مانگتا، اسے سجاد سے کیوں نہیں مانگی؟ مجھے معاف کیجئے گا، کڑی سجاد کے ہاتھ میں نہیں، امت کے ہاتھ میں تھی۔ قیدی امامت نہیں تھی، امت تھی۔ جتنی دیر میرا بادشاہ قید خانے میں بیٹھا رہا، یزید ایک رات بھی نہیں سو سکا، بے چین کر دیا سجاد نے اسے۔ اس لیے تو شاعر نے کہا تھا بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا، بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا، سونا فرعون شام کا دشوار کر دیا، نیند اس کی باندھ کی زنجیر پا کے ساتھ سجاد نے یزید کو بیمار کر دیا۔ جتنی دیر سجاد قید خانے میں رہے، سجاد نے طاقت امامت بتائی۔ سجاد نے کہا ہمارے اندر آج بھی اتنی ہی طاقت ہے۔ اس نے حسین سے بیعت مانگی، اور کیا کہنے حسین ابن علی تیرے بیعت کے انکار کے، زمانہ جب تک حسین حسین کرے گا حسین کے لفظ یاد آئیں گے، حسین کے جملے یاد جائیں گے۔ جہلم کا قدیمی عزادار مجمع، ولایت والا چہروں پہ علی ولی اللہ کی مسکراہٹ والا مجمع اس لفظ کو سنے گا جب یزید نے ولید کے دربار میں حسین سے بیعت کا مطالبہ ولید کے ذریعے سے کیا تھا۔ ولید نے کہا تھا یزید کا مطالبہ ہے حسین وہ آپ سے بیعت چاہتا ہے، وہ حسین آپ کیا جواب دیں گے؟ امام حسین نے 26 رجب کو شاہ صاحب ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے ایسا طریق سال جملہ کہہ دیا جسے قیامت تک کے لیے کوئی دشمن حسین مٹا نہیں سکا۔ حسین نے کہا وہ کہتا ہے کہ میں اس کی بیعت کروں، اسے صرف میرا اتنا جواب لکھ کے بھیج دے، انا حسین ابن علی، انا حسین ابن علی، انا حسین ابن علی۔ اس نے کہا یہ پورا عرب جانتا ہے کہ آپ علی کے بیٹے ہیں، آپ یہ بتائیں بیعت کریں گے یا نہیں کریں گے، بیعت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ حسین نے کہا تو صرف اسے اتنا لکھ کے بھیج کہ انا حسین ابن علی، اگلی بات وہ خود سمجھ جائے گا کہ میں علی کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں۔ جب میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا، میں اس جیسے کی کیسے؟